بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آئیوٹی فیملی، کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو جی یہاں پر یہ بنا ہوا تھا مسئلہ کہ آج آٹا پڑا ہوا تھا 2 دن کا، تو میں نے سوچا کہ وہ ایسے ہی خراب ہو جائے گا، وہی فوڈ ویسٹ ہونے کی بات پھر آ جاتی ہے میرے ہر بلاگ میں۔ تو میں نے کہا کہ آٹا اس طرح ویسٹ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ میں ان کے لیے نا قیمہ، میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ کبھی کبھی اگر 1-2 دن کے لیے چلے یوز ہو جائے گا پراٹھے وغیرہ، وہ قیمہ بھی نہیں استعمال ہوا اور یہ دیکھے ٹائم ادھر اوپر سے کیا ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج نا ان کے لیے جو بچا ہوا ہے نا قیمہ، وہ اور آٹا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، ان کے 2-3 پراٹھے بنیں گے تو وہ بنا دیتی ہوں۔ تو میں نے وہ پراٹھے بنائے، یقین کریں ان کا اتنا بچوں کا موڈ آف ہوا، میں نے کہا بھائی پلیز مجھے آج معاف کر دو، اب آٹا گوندھ لیا، اب آج پراٹھے بن گئے ہیں، آج کے بعد میری تو بس مجھے تو معاف ہی کر دو، میری تو بس میں اب کیا، میں نے کہا بولوں آج مجھے معاف کر دو، آج کھا لو لیکن آج کے بعد نہ کھانا۔ اتنا یقین کریں انہوں نے مجھے تنگ کیا کہ ہم نے تو اور کھانے ہی نہیں ہیں پراٹھے۔ 3 پراٹھے میں نے بنائے تھے، ان میں سے آدھا ذیشان نے لیا، آدھا اسامہ نے، کشف نے تو کھایا ہی نہیں بالکل ہی، میں نے لیا تھوڑا سا، میرا اپنا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مجھے ہنسی اس لیے بھی آ رہی تھی کہ بچوں کو تو میں فورس کر رہی ہوں کہ کھاؤ، لیکن میرا اپنا بھی دل نہیں کر رہا۔ حالانکہ پراٹھے یقین کرے اتنے خستہ، اتنے مزے کے، اتنا ٹیسٹ اچھا، قیمہ میں نے اتنا اچھا بنا کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا سوچا تھا کہ چلیں پراٹھے کبھی کبھی بندہ بنا ہی لیتا ہے، لیکن انہوں نے تو مجھے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کھائیں، یہ شروع سے ہی ہماری پہلے دن سے یہی کام چل رہا ہے۔ یقین کریں آپ بھی ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کس کس گھر میں یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر چائے چاہیے، کسی کو کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی کو چائے چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، کسی کو بریڈ چاہیے، کوئی مطلب وہ جب پراپر جو ہوتی ہے نا سحری والی بات، ہمارے گھر میں تو بالکل بھی وہی وہ وائب نہیں ہے، وہی ناشتہ اور وہی سارا کچھ تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد جی ہمارے گھر ہاف جو بوتل تھی نا وہ پانی کی رہ گئی تھی، بالکل ہاف سے بھی تھوڑی۔ تو ہمارا یہ سلسلہ کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ مارکیٹ کا ہی پانی پیتے ہیں، یہاں پہ ہم جو نا ٹیپ کا پانی نہیں پیتے، شروع سے ہی اٹلی میں تھے تب بھی نہیں پیتے تھے، یہاں پہ بھی نہیں ہم پیتے، کیونکہ ہم لوگ اگر یہ پانی یوز کرتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شاید ہمیں شروع سے یوز ٹو ہو گئے ہیں اس پانی کے۔ تو اب بالکل بھی کبھی بھی ہم نا جو ٹیپ کا پانی ہے نا بہت کم، کبھی مجبوری زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا یوز کر لیا، ورنہ زیادہ تر ہم جو ہے نا یہی پانی یوز کرتے ہیں۔ تو ہاف بوتل رہ گئی تھی، تو پھر کشف نے اور میں نے ہم دونوں گئے، ہم نے کہا جلدی سے جاتے ہیں، جا کے پانی تو پکڑ لائیں نا۔ تو ظاہری بات ہے پانی تو سب سے زیادہ ضروری ہے زندگی کے لیے، تو وہاں پر ہم گئے ہیں یہ پانی لینے کے لیے۔ دیکھیں پانی بھی کافی جو تھا نا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ رمضان ہے ابھی، تو یہ بار بار جا لا کے اس کو دوبارہ سے فل کر لیتے ہیں، لا کے ساری چیزیں جو سٹاک وغیرہ ہوتا ہے، تو ادروائز جو ہے نا کافی جو ہے نا مطلب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان ہے سب لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں پھر ہم نے 2 بڑے پیکٹ پانی کے رکھے تھے، جو بڑی بوتلیں ہوتی ہیں، 2 چھوٹی، جو اسامہ ذیشان لوگ کبھی جم وغیرہ بھی جا رہے ہوتے ہیں جیسے، تو وہ لے جاتے ہیں چھوٹی بوتل ساتھ اپنے۔ تو یہ پھولوں کی سٹوری یہ ہے کہ یہ مجھے مدرس ڈے پہ کشف نے بیچاری نے مجھے دیے تھے یہ پھول لا کے، تو یہ دیکھیں ان کا بیچاروں کا تھوڑا نیچے سے تو مرجھانے لگ گئے تھے، لیکن سامنے سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو میں ایسے کرتی ہوں کہ ان کو نا پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیتی ہوں، چلے کچھ ٹائم کے لیے تو چلے گئے نا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کیسے دل نہیں کر رہا تھا پھینکنے کو، میں نے کہا اس نے اتنی محبت سے دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ گفٹ تو آپ کا اور پھر آپ کی اولاد آپ کو دے، تو یہ تو بڑی وہ مطلب خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ تو اس نے مجھے اتنی خوشی سے دیے تھے، ان کو پھر میں نے پانی ڈال کے رکھا، میں نے کہا چلے اس کو نا میں پانی ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ تو آج یہاں پر بننے لگے تھے جی موسٹ فیورٹ اسامہ کے جو ہے نا چپس۔ یہ بچپن سے اسامہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ رمضان میں، ویسے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے وہ کھاتا تھا، اور اکثر نارمل ڈیز میں بھی میں اس کے لیے نا کافی بنایا کرتی تھی، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں نا موسٹلی گھروں میں یہ بنتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، بعض کا تو بڑوں کو بھی یہ بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو جو چپس کی طرح کے ہوتے ہیں چوڑے چوڑے کاٹو اور بس ان کو بیسن میں لگاؤ اور بس بنا لو، کچھ اس میں وہ پیاز اور وہ مطلب وہ پکوڑوں والی وائب نہیں ہوتی اس میں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں وہ کاٹ رہی تھی۔ جی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادام میں کیا کر رہی ہوں، میں نے کہا بادام اور بادام وغیرہ جو ہے نا، میں نے کہا ان کو سوک کر کے اچھی طرح سے جلدی سے چھلکا اتر جائے گا، اور میرے پاس یہ جو نا فروٹ کے جو تھے
پڑے ہوئے تھے کین، میرے پاس 2 پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی یوز ہو جائیں گے، یہ کب کے رمضان سے پہلے کے گھر میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی یوز ہو جائیں گے، تھوڑے تھوڑے استعمال کروں گی تو ہوں گے۔ یہ سارے تو تب یوز کر سکتے ہیں اگر ساری فیملی کھائے۔ یہ جو میں بنانے لگی تھی فروٹ کسٹرڈ، یہ صرف میں نے ہی کھانا تھا، اس لیے کوانٹٹی میں بالکل کم بنا رہی تھی کیونکہ کسی نے بھی نہیں کھانا تھا، ایون کہ کشف بھی بہت کم، باقی تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو میں نے کہا چلیں تھوڑے تھوڑے اس میں سے نکالتی ہوں اور کچھ فریش فروٹ اور کاٹتی ہوں، تو میں نے کہا میں اپنے لیے نہ بنا لیتی ہوں آج تھوڑا سا، اپنے لیے ایک دن تو نہیں کھایا جائے گا، بالکل تھوڑا سا کھایا گیا، اینڈ پہ آپ دیکھنا ڈونگے میں جو تھوڑا سارا ہی پڑا ہوا تھا ابھی، کیونکہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کھایا نہیں جاتا۔ پھر میں نے کہا ایپل وغیرہ کاٹ لیتی ہوں، ویسے تو میرے پاس اسٹرابیریز اور دوسری بیریز بھی پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا کاٹ لیتی ہوں، وہ بھی کاٹ ڈالوں گی، لیکن پھر میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر کتنے دن چلاؤں گی، تو ابھی بھی یہ 2 سے 3 دن میرے لیے کافی ہے اگر میں نے کھانا ہوگا۔ تو یہاں پہ جی ہوا یہ کہ جب میں بنانے لگی تو میں نے دیکھا کہ اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ تھا کہ پڑا ہوا ہے، چلیں آج ختم ہو جائے گا پھر نیو لے آئیں گے، اور اس دن ہم لے کے آئے ہیں سارا، جب گروسری کی ہے تو یہ یاد ہی کوئی نہیں تھا لانا۔ کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں بیچ میں سے، بندہ اپنی طرف سے تو بڑی لسٹ بھی بنا کے لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلیں یہ جو نا رکھے میں نا، میں نے اتنی دیر میں یہ بنا لیتی ہوں، تو پھر کسٹرڈ پاؤڈر لاؤں گی تو پھر دوبارہ سے پھر بنا لوں گی، کیونکہ چیزیں تو میں نے ریڈی کی ہوئی تھی، کسٹرڈ تو بنانا ہی بنانا تھا میں نے، کیونکہ میں نے چیزیں ریڈی کر لی تھی۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے وہی جو جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں نے یہ بیسن کا جو ہے پورا وہ بنا کے رکھا ہوا تھا، سارے اسپائسز وغیرہ اس کے اندر ڈال کے، صرف میں نے سالٹ نہیں ڈالا تھا، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی، ایڈ کی ہوئی تھی، اور یہ ایکسٹرا تھوڑا سا میں نے کہا کہ اسامہ کو بڑے پسند ہے تو تھوڑا سا ٹیسٹی سا بنا کے نا اس کے لیے بناؤں گی۔ کھا تو سارے ہی رہے تھے، لیکن نام اسامہ کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسامہ کو بچپن سے ہی ماشاءاللہ سے نا یہ بہت پسند تھے۔ تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اتنی دیر میں اس کو مکس کر رہی ہوں، پلیز آپ لوگ جلدی سے، جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا کلک کر لیں، ساتھ ہی جو ہے نا ویڈیو کو پلیز ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اگر اس میری ویڈیو میں کوئی بھی اچھی بات ہے سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، کچھ بھی اچھی بات ہے تو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، میری ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے، اب یہ میدا جو تھا، بیسن جو تھا وہ تھوڑا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا اس میں نا اور بیسن ڈالتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے ابھی جانا تھا ذیشان کو لینے کے لیے بھی، یہ میں نے تھوڑی جلدی بنا لی تھی کیونکہ ذیشان کے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 4 ساڑھے 4 بج جاتے ہیں اس کو جب میں لے کے آتی ہوں، تو ہمارا ٹائم ہی نہیں بچتا، پیچھے آ کے زیادہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ کام نہیں پھر اس ٹائم پہ ہو سکتے۔ اور روزے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا بھی بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اب آپ اتنی دیر کھڑے رہو، چولہے کی تو بات نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تو ٹھنڈ ہے، چلیں وہ تو گرمی کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کھڑے ہونا جو ہوتا ہے نا وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے ذیشان کو لینے جانے سے پہلے نا میں ایسے کرتی ہوں کہ میں یہ کم از کم بنا جاتی ہوں، تو پھر باقی کام جو رہ جائیں گے اور آتے ہوئے میں لے لوں گی وہاں سے جو ہے کسٹرڈ پاؤڈر، وہ بھی لے لوں گی۔ میں نے کہا ادھر رستے میں آتے ہوئے وہاں پہ شاپ ہے ہمارا، اسٹور ہے، ایک گروسری اسٹور ہے، میں نے کہا وہاں سے پکڑ لوں گی۔ اور اتنا رش تھا یقین کریں رستے میں کہ میں نے بس شکر کریں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے سبب بناتا ہے انسان کے لیے، تو میں جب آ رہی تھی وہاں سے ذرا بھی جگہ نہیں ہوتی ایک گاڑی پارک کرنے کے لیے، لیکن قدرتی اللہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں نا کہ اسباب بنانے والا ہے، وہاں پہ ایک گاڑی کی جگہ تھی پارک کرنے کی، سیدھی میں نے وہیں، میں آتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے سیدھی وہیں جلدی سے میں نے پارک کی۔ میں نے ذیشان کو بولا، ذیشان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے جب پارک کی تو ذیشان مجھے دیکھ رہا ہے کہ ماما یہاں کیوں پارک کر رہی ہے، تو میں نے کہا اسے کہا کہ میں نے کہا میں آئی 2 منٹ میں، کیونکہ بالکل سپر اسٹور کے سامنے ہی نا مطلب مجھے پلیس مل گئی، سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی۔ یقین کریں 2-3 منٹ ہی لگے ہوں گے، بس میں نے وہ ایک اٹھایا کسٹرڈ پاؤڈر کا ڈبہ اور بس میں آ گئی ہوں پے کر کے بس جلدی سے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں ہمارے جو ہے نا کرسپی، جو بچوں کے فیورٹ ہیں، آئی تھنک شاید بڑوں کے بھی کچھ کے ہیں، کیونکہ میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سے لوگ یہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر تو بہت ہی کم بنے ہیں۔ آج بھی دیکھیں چوتھا روزہ تھا تو چوتھے روزے میں جا کے بنے ہیں، ایک دن تھوڑے سے پکوڑے میں نے بنائے ہیں آلو اور پالک کے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں پکوڑے اور چاول جو ہے نا بہت ہی کم بنتے ہیں۔ ان 4 روزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن ہمارے گھر چاول بنے ہیں، تو آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی تھی اس سے پہلے، میں نے کہا کہ آج نا بریانی بنائیں گے کیونکہ کشف بھی آف ہے، آج گھر ہے، تو میں نے کہا آج تھوڑا سا نا مینیو چینج کرتے ہیں، کیونکہ کھانے والے گھر میں ہوں تو آپ تبھی مینیو چینج کر سکتے ہیں، ویسے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 2 لوگ ہیں کھانے والے، آپ اتنا کھانا بنا لیں اور کھایا بھی نہ جائے۔ تو اب سارے گھر میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، میرے ہسبینڈ بھی واپس آ گئے ہیں، تو اب میں یہی کوشش کروں گی کہ آج تھوڑا سا نا مینیو چینج کروں
اور ساری چیزیں جو ہے نا تو تھوڑی سی ڈفرینٹ بناؤں. اور یہ دیکھیں ایک تیر سے دو شکار. اینڈ پہ نا تھوڑا سا بیسن جو تھا نا آلوؤں کے اینڈ پہ تھوڑا سا بیسن بچ گیا تھا, تو میں نے کہا چلیں اس کے نا جو بھلے نہیں ہوتے, میں نے کہا بھلے بنا لیتی. حالانکہ میں نے بنانے تھے, میری پریپریشن جو رمضان کی تھی نا وہ ساری خراب ہی ہو گئی تھی پاکستان جانے سے, کیونکہ ان دنوں میں آپ آرام سے تسلی سے سارے کام کر سکتے ہیں اور روزے کے ساتھ یہ کام کرنے. اب یہی ہے کہ ساتھ ساتھ کیا کروں گی. ایک دن میں نے سموسے بھی بنانے ہیں, آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنے سموسوں کی ریسپی بھی, اور بھلے بھی بناؤں گی. دیکھتی ہوں دال کے بناتی ہوں یا بیسن کے. ویسے زیادہ تر تو میں بیسن کے ہی بناتی ہوں, لیکن ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ میں تھوڑے چینج کر کے نا میں دال کے بناؤں. تو یہ دیکھیں ہمارے بھلے بھی بن گئے تھے اور پکوڑے بھی ہمارے بن گئے تھے, اور ساتھ ہی میرے پاس کسٹرڈ کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. ماشاءاللہ سے بادل اور بارش کے کبھی ہو رہی ہے. ابھی رستے میں آ رہی تھی, ذیشان کو لینے کے لیے آئی ہوں اسکول سے, تو پہلے بارش ہو رہی تھی, کبھی رک رہی ہے کبھی ہو رہی ہے, تو ابھی ذیشان کا ویٹ کر رہی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ لے کے اس کے پہ جاتی ہوں گھر, تو اس کا ویٹ کر رہی ہوں. ابھی آیا نہیں ہے ذیشان, چھٹی ہونے والی ہے بس اس کو. تو دیکھیں بس بھی آ گئی ہے جو بچوں کو لے کے جائے گی. تو بادل دیکھیں آسمان پہ کتنے بادل ہیں. جی تو فائنلی میں ذیشان کو جب لے کے آ رہی تھی, جیسے کہ میں نے پیچھے ابھی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے وہاں سے کسٹرڈ پاؤڈر پکڑ لیا تھا, تو وہ دودھ میں نے چولہے پہ رکھا ہوا تھا جب میں بند کر کے گئی ہوں, کیونکہ میں بنانے لگی تھی پہلے کسٹرڈ پاؤڈر, پھر میں دودھ سائڈ پہ اسی طرح رکھ گئی تھی. تو میں نے کہا میں جب آؤں گی تو اسی کو دوبارہ سے گرم کر کے نا, کیونکہ شوگر وغیرہ بھی میں نے ڈال دی تھی, دودھ تو گرم بھی ہو گیا تھا. تو اب آئی ہوں لے کے آئی ہوں کسٹرڈ پاؤڈر. اب کسٹرڈ پاؤڈر اس میں مکس کر کے میں تو اب ڈال رہی ہوں اس کے اندر. اور فروٹ جو ہے نا میں نے وہ ڈالے ہیں, جو میرے پاس سارے فروٹ میں نے آپ کو کٹے ہوئے دکھائے تھے. اور یہ دیکھیں جو اسپاگیٹی تھی نا, اس کا میں نے الگ سے ایک تھوڑا سا ٹیسٹ بنایا تھا. ابھی کافی کلپ رہ گیا, جب میں نے یہ سارا کچھ تیار کیا تھا تو اس میں میں نے دکھایا تھا کہ میں کیا کیا اس کے اندر ڈال رہی ہوں. اسپاگیٹی کو جو میں نے اپنی چکن والی بنائی تھی, اس کے اندر میں نے چیز, چنے اور کچھ ٹیسٹی سی چیزیں ڈال کے اس کا تھوڑا سا میں نے نا چینج کر لیا تھا. تو آج میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں پیزا وغیرہ, بس اتنا زیادہ میں نے فوڈ نہیں بنایا تھا. میں نے کہا یہ پہلے جو ہے نا یہ سارا آج ختم ہوئے گا, تو کل انشاءاللہ تعالیٰ نا اچھا نئے مینیو کے ساتھ کل نہ بنائیں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ نیا مینیو ہوگا, نئی چیزیں بنائیں گے آج انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں اس کے بعد کی افطاری کے بعد کی سارے نماز پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں ادھر ہی پڑھی ہیں, اٹھا کے میں نے ٹیبل پہ سے تھوڑی سائڈ پہ رکھی ہیں کہ ان کو سمیٹوں. یہ دیکھیں کسٹرڈ تھوڑا سا کھایا میں نے, بالکل کسی نے بھی نہیں کھانا ہوتا, تو اسی لیے میں نے بنایا تھا. لیکن یقین کریں اتنے مزے کا تھا, اتنے مزے کا تھا نا. فروٹ اتنے اچھے لگ رہے تھے, سارے فروٹ اس کے اندر ڈالے ہوئے تھے اور بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے. تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں, مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان اسی طرح سجتے رہیں اور ہمارا دسترخوان بھی اسی طرح آباد رہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اوکے بائے, اللہ حافظ.